بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثروت ولیم ہے۔ آج حکومت اور پاکستان تحریک انصاف نہایت ہی اہم موڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور مذاکرات کا تیسرا دور آج دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس دور کے شروع ہونے سے پہلے کل رات سے اب تک ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک نکی جئی ہاں، تو عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی سوری کر لیں آپ تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ اب جو بات ہے، جو معاملہ ہے، جو چیزیں ہیں، ان کی پیچیدگی ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ایک سوری جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ایک سوری کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ مختلف صحافیوں کے ذریعے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو زبردست قسم کے سوشل میڈیا کے ٹائیگر ہیں، انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب نے کتنے ایسے موقع ہیں جب زندگی میں سوری کہا ہو۔ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا، اس میں کوئی تذیق والی بات نہیں ہے، لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر معافی مانگنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس معافی کو قبول کرنا ہے تو اس معافی کو مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنی پڑے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر قید کے اندر بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو وہ پھر معافی مانگ لے، شاید کوئی جان خلاصی ہو جائے، مگر عمران خان صاحب تو قید بھی عید کی طرح گزار رہے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی وہ کس چیز کی مانگیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی مانگنی کیوں ہے؟ ایک مدعا ہے اور وہ مدعا 9 مئی سے شروع ہوا، عمران خان کے اوپر ڈالا گیا، ان کی پارٹی کے اوپر ڈالا گیا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی میں نے نہیں کیا تو معافی میں کس چیز کی مانگوں، لیکن بدلے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے معافی مانگے کیونکہ انہوں نے مجھے جیل میں ناحق رکھا، میرے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں معافی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے اس لیے مانگے کیونکہ میری پارٹی کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ معافی مجھ سے اس لیے مانگے کیونکہ دنیا میں مجھے جس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی، اس نے میرے امیج کو برباد کرنے کی کوشش کی، وہ تو میرے لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، میں اسٹیبلشمنٹ سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اب مذاکرات کے اس تیسرے دور سے پہلے اس بیانیے کا ایک مقصد نظر آتا ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے جو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی مانگ رہی ہے، اور دو مختلف جگہوں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، چاہے کوئی اس کی تردید بھی کر رہا ہو، ایون دو کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے لوگ بھی اگر تردید کر رہے ہوں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذاکرات دو مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ اب یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں معجزہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ ان کی جتنی سی اوقات ہے، اور حکومت یہ بات جانتی ہے کہ 31 جنوری کا مطلب 31 جنوری ہے، یہ 1 فروری نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے آج اس مذاکرات کے دور سے شروع ہونے سے پہلے بہت سارے ایسے صحافی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، اور ان میں جو مخصوص طور پہ عرفان صدیقی صاحب سے جو بات چیت کی گئی ہے، اور عرفان صدیقی کی پلیئر سمجھے جاتے ہیں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے اندر۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ 31 جنوری کے تک معاملہ 31 جنوری سے پہلے ہو جائے۔ آج کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو تحریری طور پہ مطالبات دینے جا رہی ہے، اس میں 2 شقیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان شقوں کے اندر کتنی ضمنی شقیں موجود ہوں گی اس کے بارے میں میڈیا نہیں جانتا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جانتے، ورکر نہیں جانتا، پاکستانی قوم نہیں جانتی۔ 2 اصل مطالبات میں کتنی ضمنی شقیں ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہوگا، اور میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے میں عمر ایوب صاحب کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہم نے شامل کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی رہائی نہیں چاہیے، جتنے ہمارے اسیران ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ اصل میں مقصد ہے، اور پی ٹی آئی کی ضمنی شقیں ہی طے کریں گی کہ حکومت کا رخ کیا ہوگا، اور حکومت کیا ان چیزوں کو، ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی اہلیت اور اوقات رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کل گزشتہ روز بڑا ہی ایک اہم پیغام اپنے تمام لوگوں کے لیے بھجوایا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، بات عمران خان کے معافی مانگنے پر رکی ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے پر رکی ہو، جو اصل مقصد ہے عمران خان کا وہ انہوں نے پیغام کل جیل سے بھجوایا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت بحال ہو،
قانون کی حکمرانی واپس آئے اور جو معطل انسانی حقوق ہیں پاکستان میں وہ دوبارہ سے بحال ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں عمران خان صاحب نے دوبارہ سے شفاف انتخابات کی بات کی ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد بھی یہ ہے اور عمران خان کا معافی نہ مانگنے کے پیچھے بنیاد بھی یہ ہے کہ ہمیں شفاف انتخاب چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تحریک انصاف نے حکومت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ چلیے یہ آپ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے، لیکن عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ چلے یا معطل ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں، ہمارا جو اولین مقصد ہے وہ شفاف انتخابات ہیں اور عمران خان صاحب بغیر انتخاب کے خاموش نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انتخاب سے ہٹ کے شاید عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر ایگری ہوں اور ان کے بہت سارے مطالبات تسلیم ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انتخاب لازمی ہے۔ اور جہاں تک فارم 47 کے لوگوں کی بات ہے تو وہ فارم 47 کے ہی کنسیڈر کیے جائیں گے، ان کے ساتھ قطعی طور پہ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اس غیر قانونی اور جعلی شدہ مینڈیٹ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کل ایک فیصلہ بھی آنا ہے۔ آج مذاکرات کا دور ہے تیسرا، کل عمران خان صاحب کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے، لیکن ان کی جو بہن ہے ہمشیرہ ہے حلیمہ خان صاحبہ، انہوں نے اور ان کی تمام اہل خانہ کی یہ دعا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو جائے۔ سننے میں بڑا برا لگتا ہے کہ بہنیں خود کہہ رہی ہیں بھائی ہمارے بھائی کو سزا ہو جائے، لیکن اس سزا کے دلوانے میں مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا ہو جاتی ہے اور اگر بشریٰ بی بی کو سزا ہو جاتی ہے، بشریٰ بی بی بھی جیل جائیں گی، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوگی، جن چیزوں کو خفیہ رکھا گیا ہے، وہ ہے جیل کا ٹرائل۔ عمران خان صاحب کا ٹرائل سزا ہونے کی صورت میں اڈیالہ جیل سے نکلے گا اور ہائی کورٹ میں پہنچ جائے گا، پھر وہاں پر صحافیوں کی بھی رسائی ہوگی، وہاں پر ان کے اہل خانہ کی رسائی ہوگی، عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کی رسائی ہوگی، لوگ اس ٹرائل کو سن سکیں گے، میڈیا پہ رپورٹ ہو سکے گا اور صاف پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اسی لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اس میں سزا ہو جائے، لیکن جو ایک عین ممکن نظر آ رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو کل بھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ مؤخر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جج صاحب بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے جج صاحب نہ پہنچ سکے، کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کا جو ویدر ہے وہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے بارش ہوئے، اور جب فیصلہ نہ سنانا ہو تو چھینک آ جائے، اس پہ بھی فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ پھر میں یا تو بارش اور بیماری اور جج صاحب کے نہ پہنچنے کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ انہیں کمزور نہیں کر رہی۔ عمران خان کو مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے جس طرح سے کمزور کیا جا رہا تھا اور اپنی جیت کا جشن منانے کی جو بے تابی تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے، جو لوگوں نے دیکھے، جو ہم نے سنے، جو میڈیا پہ رپورٹ ہوئے، جس کی کوریج ہوئی، وہ سارے کے سارے بے بنیاد تھے۔ عدت کیس جو ہے وہ بکواس ترین کیس تھا، عمران خان کے اوپر توشہ خانہ بکواس ترین کیس ہے، القادر ٹرسٹ نہایت ہی گھٹیا کیس عمران خان کے اوپر بنایا گیا، اور ہر اس حربے سے عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خان صاحب کسی طرح دباؤ میں آئیں اور وہ ایسا فیصلہ لے لیں جو مقتدرہ یا طاقتور حلقے چاہتے ہیں۔ لیکن حامد میر صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اب اپنی سزاؤں کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ کسی بھی شخص کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی سزاؤں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے۔ اور یہ جو عمران خان کو یا ان کے اہل خانہ کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا عمران خان کے چاہنے والوں کو ڈرایا جا رہا تھا نا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کر دیں گے، ملٹری ٹرائل کر دیں گے، عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی کہہ رہا ہے کرو، ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو کرو۔ وہ تو اس چیز پہ بھی راضی نظر آ رہے ہیں، تو عمران خان کا بے خوف ہو جانا بہت سارے حلقوں کو خوف میں مبتلا کر گیا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔